ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور پھر اذیت نہ دی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا تو آپ نے ایک منادی کروانے والے سے اعلان کروایا۔ انصار کی عورتوں نے پردے کا حکم بازار میں سنا، وہ وہیں درخت کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئیں اور اپنی بچیوں کو گھر بھیجا کہ جاؤ بستروں کی چادریں اتار لاؤ۔ وہ عورتیں جو گھر سے ننگے سر نکلی تھیں جب واپس آئیں تو انہوں نے مکمل خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو پردے کا مطلب ہی خود کو ڈھانپنا ہے، گھونگھٹ نکالنا، چھپانا۔ یہ عربی لفظ حجاب سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو کسی شے تک رسائی حاصل کرنے سے روکنا، اور حجاب ہر عورت پہ فرض ہے، اور اس کی فرضیت کی دلیل سورۃ نور کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم سورہ نور میں دیا اور اس کی پہلی آیت میں فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، ہم نے ایک سورت نازل کی اور اس کے احکامات فرض کر دیے۔ تو چونکہ پردے کا حکم بھی سورہ نور میں ہے اسی لیے پردہ فرضی عبادت ہے اور ہر عورت پہ فرض ہے۔ عورت لفظ عورہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ کائنات کی ہر مقدس شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، چاہے وہ سیپ کا موتی ہو، چاہے وہ کعبہ ہو جسے رب نے غلاف دیا، چاہے وہ قرآن ہو جسے غلاف میں رکھا گیا، چاہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہو جو چھپی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو بھی خود کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اے بنت حوا، تمہیں معلوم ہے تم کون ہو، تم کیا ہو، تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری اصلیت کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے؟ تم کھلی کلی ہو، سنو خود کو کلی رہنے دینا۔ اگر تم نے کھل کر گلاب ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا جب گلاب کھلتا ہے تو اس کی کچھ پتیاں ضرور بکھرا کرتی ہیں۔ کیا کبھی تم نے پھول کو کھلتے دیکھا؟ کیا تم نے کبھی کلی دیکھی؟ وہ کتنا حسین منظر پیش کرتی ہے کہ دیکھنے والے محو حیرت ہوتے ہیں۔ وہ جتنی حسین ہوتی ہے اتنی ہی محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی ذی شعور کلی کو توڑنے کی جسارت نہیں کرتا، مگر جب وہی کلی کھل کر گلاب بنتی ہے تو جس گرین خول میں وہ چھپی ہوتی ہے اس سے باہر آتی ہے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب فطرت کا شائق اس کی جانب بڑھتا ہے اور اسی ہنسی گلاب کو کھینچ کے توڑ لیتا ہے۔ یہ اپنی خوبصورتی عیاں کرتا ہے تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، شاخ سے توڑ لیا جاتا ہے۔ وقتی طور پہ یہ اس کی جیت ہوتی ہے کہ اسے چاہا گیا، اسے پسند کیا گیا، اسے سراہا گیا، اسے حاصل کر لیا گیا، مگر جو ہی وہ شاخ سے ٹوٹتا ہے تو اپنی شناخت کھو دیتا ہے۔ پھر چند لمحوں بعد وہ مرجھا جاتا ہے، بالآخر مسل دیا جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے۔ بنت حوا، تم بھی اس کلی کی مانند ہو۔ جب تم عریاں ہو کر اپنا حسن کھو دیتی ہو، اپنی اصل بھلا دیتی ہو تو تب تم اذیت دی جاتی ہو۔ تب نہ صرف تمہاری آبرو نیست و نابود کی جاتی ہے بلکہ تمہارا سکون اور چین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ قصہ یہ میں نے پڑھا الکتاب میں، قصہ یہ میں نے پڑھا الکتاب میں کہ حسن محفوظ رہتا ہے فقط حجاب میں۔ سنو آدم کی بیٹی، تم کوئی ٹشو پیپر نہیں ہو کہ جسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ تم تو بہت خاص ہو، سیپ کے موتی کے مانند جو ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا، جو سیپ کے مضبوط خول میں محفوظ ہوتا ہے۔ سبھی اس کی چاہت رکھتے ہیں مگر اس تک پہنچ صرف وہی سکتا ہے جس میں قابلیت اور صلاحیت ہو، ورنہ ہر کسی کو کیا معلوم کہ کون سا سیپ خالی ہے اور کون سا بھرا ہوا ہے۔ تو سنو، ہر کسی کو خود تک رسائی مت دینا۔ تمہارا رب تمہیں بہت چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں محفوظ فرمایا، اسی لیے اس نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت مت ظاہر کرنا ورنہ تم کچل دی جاؤ گی، رون دی جاؤ گی، ورنہ تم عام ہو جاؤ گی۔ اسلام نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے جو تعلیمات پیش کی وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اور انہی تعلیمات کے ذریعے اس نے ان تمام ذرائعوں کا سدباب کیا جو بیرا روی کا باعث بنے، جو عورت کی تذلیل کریں۔ تو عورت کو چاہیے کہ خود کو ڈھانپے تاکہ وہ عزت پائے، کیونکہ رحمان نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور پھر وہ اذیت نہ دی جائیں گی۔ تو اگر اذیت سے بچنا چاہتی ہو تو خود کو چھپا لو، خود کو بچا لو بنت حوا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔